زمین کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے الہام فرمایا کہ میں تجھ سے انسان کی تخلیق فرمانے والا ہوں۔ ان میں سے کچھ وہ لوگ ہوں گے جو اچھے کام کریں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو برے کام کریں گے اور انہیں میں دوزخ دوں گا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ زمین نے جب جنت کا سنا تو خوش ہوئی، لیکن جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ مجھ سے بنا ہوا انسان برے کام کر کے جہنم میں جائے گا تو زمین رونے لگی۔ اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی کہ زمین سے چشمے ابلنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امی علی نبینا علیہ السلام کو فرمایا، یا پیارے جبریل آپ زمین پہ جائیے اور زمین کے چاروں کونوں سے ہر رنگ اور ہر طبیعت کی مٹی اٹھا کے لائیے۔ حضرت جبریل زمین پہ آئے اور جیسے ہی آپ نے زمین سے مٹی اٹھانے کا ارادہ کیا، زمین نے پکار کے کہا اور فریاد کی، اے پیارے جبریل اس مٹی کو مجھ سے جدا مت کرنا، مجھ سے بنا ہوا انسان دوزخ میں جائے گا، تجھ کو اس اللہ کا واسطہ جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے۔ حضرت جبریل امین کا دل پسیج گیا، آپ خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے اور جا کے دربار رب میں سارا ماجرا عرض کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میکائیل آپ جائیے اور مٹی لے کر آئیے۔ حضرت میکائیل زمین پہ آتے ہیں، زمین نے ان کو بھی وہی واسطہ دیا۔ حضرت میکائیل کا دل بھی پسیج گیا، آپ بھی خالی لوٹ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرافیل کو بھیجا، وہ زمین پہ آئے اور زمین نے بھی انہیں وہی فریاد کی، حضرت اسرافیل بھی خالی ہاتھ لوٹ گئے۔ سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اسرائیل تم مٹی لے کر آؤ۔ حضرت اسرائیل زمین پہ تشریف لائے، زمین نے اپنی سابق عادت کے موافق وہی فریاد کی، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے سنتے ہی فرمایا، اے زمین میں تجھ سے مٹی ضرور لے کے جاؤں گا، کیونکہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اور تو انکار مت کر، ایسا نہ ہو کہ تو اللہ کے نافرمانوں میں شامل ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کے چاروں کونوں سے 40 گز مٹی اٹھائی۔ اب یہ گز کتنا بڑا تھا یا اس کی کیفیت کیا ہے، یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ہر رنگ کی مٹی اٹھائی اور ہر کیفیت کی مٹی اٹھائی۔ اسی لیے آج انسانوں میں ہر رنگ موجود ہے اور انسان کی طبیعت میں ہر قسم کی کیفیت موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، یوں اللہ تبارک و تعالی نے زمین سے مٹی منگوائی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب حاضر خدمت ہوئے تو سارا ماجرا عرض کیا، تو رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا، اے اسرائیل تمہیں زمین پہ ترس نہیں آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار عالم میرے لیے تیرا حکم بجا لانا سب سے زیادہ ضروری تھا۔ میرے مالک جب تو نے مجھے حکم فرمایا تو میں کس طرح زمین کو چھوڑ سکتا تھا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، اے پیارے اسرائیل آج سے روحوں کا قبض کرنا یہ بھی تمہارے ذمہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب زمین سے مٹی کو جدا کیا گیا تو زمین نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ اے خدایا میری مٹی کم ہو گئی ہے، تو قدرت نے وعدہ فرمایا کہ اے زمین میں تجھے یہ مٹی لوٹاؤں گا، لیکن اسے بہتر حالت میں تجھے دوں گا، یہاں تک کہ اس کو صاف ستھرا کر کے یعنی نہلا کر اور اسے خوشبو لگا کر تیرے وجود کے اندر لوٹاؤں گا۔ تو میرے بھائیو ذرا توجہ فرمائیے، جہاں جہاں سے انسان کی مٹی اٹھائی گئی وہیں انسان اس زمین میں دفن ہوتا ہے۔ جو بڑا مشہور مقول ہے کہ جہاں کی مٹی تھی وہیں آ لگی، تو انسان جہاں سے پیدا ہوا اسی مٹی کے اندر دفن ہوگا۔ ایک حدیث قدسی میں نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آدم کی مٹی کو اپنے دست قدرت سے خمیر کیا، پھر اسے 40 سال تک چھوڑے رکھا، اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ 40 سال یہ عالم آخرت کے 40 سال مراد ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ عالم آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ کی اللہ جانے۔ عرصہ دراز تک حضرت آدم علیہ السلام کو چھوڑے رکھا، اور یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کی مٹی بالکل خشک ہو گئی، اور اتنی خشک ہو گئی کہ جیسے کہ ٹھیکری ہو، اور جسے قرآن نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، یعنی کہ انسان کی تخلیق یوں بجتی ہوئی مٹی کہ جیسے ٹھیکری، یوں حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بجتی ہوئی مٹی کی طرح ہو گیا
پھر عالم آخرت میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے 39 سال حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پر غم و اندوہ کا می برسایا. اتنا طویل عرصہ یہ غم کی بارش ہوتی رہی. اور پھر 1 سال برابر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پر راحت و خوشی کا می برسایا. یہاں سے یہ بھی بات ذہن میں آئی کہ اے انسان، تیری فطرت میں غم زیادہ ہیں، خوشیاں کم ہیں، کیونکہ تیری تخلیق ہی اس طرح ہوئی ہے. اور یہ بھی یاد رہے 39 سال غم کی بارش اور صرف 1 سال راحت و سرور کی بارش، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غم کی رات کتنی بھی لمبی ہو، آخر خوشیوں کا سویرا ضرور طلوع ہوتا ہے. ایک دن ابلیس کا وہاں سے گزر ہوا، باقی فرشتے بھی وہاں آ گئے، سب اللہ کے شاہکار کو دیکھنے لگے. ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں گھسا، اور گھس کر جب باہر نکلا تو کہنے لگا یہ تو اندر سے کھوکھلا ہے، یہ کسی بات پہ ثابت قدم نہیں رہے گا. لیکن اسے کیا پتا تھا اس کی عظمتوں کا. اس نے فرشتوں سے کہا کہ اگر اس کو تم سے زیادہ عزت دی گئی تو تم مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے. ابلیس نے کہا کہ میں تو نہیں مانوں گا، اگر مجھ سے بہتر بنایا گیا تو میں تو صاف صاف انکار کر دوں گا. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر، قدرت کے شاہکار کو دیکھ کر ابلیس کے دل میں حسد پیدا ہوا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پر تھوک دیا. جیسے ہی اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک پر تھوکا، استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو فرمایا جبریل اتنے حصے کو اپنی انگلی سے کرید دے. حضرت جبریل امین نے اپنی انگلی سے کریدا. یوں انسان کے جسم پر آج بھی ناف کا وہ نشان موجود ہے. آپ جانتے ہیں کہ جسم کے اس حصے پر جہاں ابلیس نے تھوکا تھا، اس مٹی سے اللہ نے کتے کو پیدا فرمایا. اللہ اکبر. یہ بھی میرے مالک کی شان تھی. بھائیو ذرا غور کیجئے گا کہ کتا ساری رات جاگے اس لیے کہ کتے کو حضرت جبریل نے چھوا ہے، اور کتے کی انسان سے وفاداری ہے کہ یہ اسی کریدی ہوئی مٹی سے خلق کیا گیا ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ کتا انسان کو کاٹتا بھی ہے، یہ اس میں شیطان کے تھوک کا اثر ہے.